السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شہید سیالوی آپ سے مخاطب ہوں۔ ایک ڈیبیٹ چل چکی ہے کہ گلگت بلتستان کو صوبہ بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے۔ پاکستان میں اکثریت لوگوں کی ایسی ہے جو کہ چاہتے ہیں کہ بنے، لیکن انہیں اس کے کانسیکوینسز کے بارے میں پتہ نہیں ہے، اور جنہیں پتہ بھی ہے تو وہ اتنی امپورٹنس دے نہیں رہے اس چیز کو۔ دیکھیں، میرا یہ پیغام اپنے گلگت بلتستان کے علاقے اور گرد و نواح کے جو دوست احباب ہیں ان سب کو ہے کہ سب سے پہلے ہمیں بینگ اے مسلم اور اس کے بعد بینگ اے پاکستانی ہو کے سوچنا ہے کہ کیا اس سے ہماری کاز کو، ہماری آئیڈیالوجی کو نقصان ہے یا فائدہ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، کیونکہ یہ سارا ایریا کشمیر جو ہے، آئدر اٹ از لداخ، جموں، یا آپ کا اے جے کے، یا جو آپ کا انڈین آکوپائڈ کشمیر یا گلگت ہے، ان ٹوٹیلٹی یہ کشمیر ہے۔ ایک حصہ ہم پہلے تھوڑا بہت جو ہے وہ چائنا کو گفٹ کر چکے ہیں، چلیں وہ ایک اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے تھا کہ جہاں انڈیا کے ساتھ پاکستان کے انبن ہوتی رہتی تھی ایل او سی پہ، وہاں ذرا چائنا بھی انڈیا کو ٹف ٹائم دیتا رہے گا تو انڈیا کی جو اٹینشنز ہیں وہ ڈائیورٹ ہوتی رہیں گی۔ لیکن ایز فار ایز گلگت بلتستان ایز اے پروونس اٹ از کنسرنڈ، تو یہ کشمیر کاز کو انٹرنیشنلی نقصان اس طرح پہنچا سکتا ہے کہ اگر گلگت بلتستان آفیشیلی صوبہ ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے پاکستان کی جانب سے، تو انڈیا کے خلاف جب بھی ہم اقوام عالم میں جائیں گے اور کہیں گے کہ اس نے کشمیر کو توڑا، لداخ کو الگ کر دیا، جموں کو الگ کر دیا، تو انڈیا ہمارے سامنے یہ پوائنٹ رکھ سکتا ہے کہ آپ نے بھی کشمیر کو توڑ کے گلگت الگ کیا تھا۔ ایک یہ چیز بہت امپورٹنس کا حامل ہے۔ ہاں، میں جانتا ہوں زبان گلگت کے لوگوں کی ذرا سی ڈیفرنٹ ہے، ان کا کلچر تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، لیکن انٹرنیشنل ایسپیکٹ سے اگر دیکھا جائے تو آپ لوگوں کے جو مین کنسرنز ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کا کوٹا ہونا چاہیے، جابز آپ کو اس حساب سے ملنی چاہیے، ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، انفراسٹرکچر بہتر ہونا چاہیے۔ میں گورنمنٹ سے یہی کہتا ہوں کہ آپ یہ ساری چیزیں پرووائڈ کریں، جو ان کا حق بنتا ہے اس سے بڑھ کے گلگت کے لوگوں کو پرووائڈ کریں، لیکن صرف ایک چیز کا میں درخواست کروں گا کہ صوبے کا اگر اسے اسٹیٹس دیتے ہیں تو وہ پاکستان کو نقصان پہنچائے گا۔ یہ بات کہ ایک مخصوص علاقے کو صوبہ تو آپ نے بنا دیا، لیکن اس سے ان ٹوٹیلٹی کشمیر کاز کو، آپ کو پتہ ہے کہ ایک دور تھا آج سے 20 سال پہلے 98% کشمیریز بولتے تھے کشمیر بنے گا پاکستان، اور 2% کہتے تھے کہ ہمیں علیحدہ ریاست بنایا جائے۔ یہ میں اوور آل کشمیریوں کا بتا رہا تھا۔ ابھی وہ ریشو جو ہے وہ خود مختاری کی جو ہے وہ 30% ہو چکی ہے، اور جو پرو پاکستان ریشو وہ 70% ہے۔ اس میں نہ تو انڈیا کا کوئی کمال ہے، اور نہ ہی اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کی کوئی غلطی ہے۔ اس میں سب سے بڑا قصور ہم لوگوں کا ہے کہ ایک بندہ جو آپ کے نام پہ شہادت دیتا ہے، پھر وہ چاہتا ہے کہ اس کی قبر کے کتبے پہ بھی پاکستان لکھا جائے، پھر وہ چاہتا ہے کہ وہ دفن ہو تو وہ پاکستانی پرچم کے اندر دفن ہو، پھر وہ چاہتا ہے کہ اس کے خون سے اس کے کفن پہ پاکستان کا نام ہو۔ تو ہم امریکہ یا اقوام متحدہ کے پریشر میں آ کے ایسے شخص کو جو کہ فریڈم فائٹر ہے، جو پاکستان کے لیے شہید ہوا مقبوضہ کشمیر میں، ہم بین الاقوامی چودھریوں کی، امریکہ وغیرہ جیسے دہشت گردوں کے زیر پریشر آ کے ایسے مجاہد کو، ایسے فریڈم فائٹر کو جب دہشت گرد کہتے ہیں، تو کبھی بھی اس کا بچہ جب بڑا ہوگا تو وہ آپ کے لیے شہادت دینے کو تیار نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے احسان فراموشی کی، ہم نے قائد اعظم کو میں کہتا ہوں شہید کروایا، ہم نے محترمہ فاطمہ جناح کو شہید کروایا۔ یہ کہانی پھر سے ہی ہم لوگ اپنے محسنوں کے، ہم نے ڈاکٹر ایکیو خان کے ساتھ کیا کیا، ہم نے ایمل کانسی کے ساتھ کیا کیا، ہم نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ساتھ کیا کیا۔ یہ کوفے والے کے جو ساری خصلتیں تھیں یہ تو اس قوم میں پائی جاتی تھیں، لہٰذا یہ مائنڈ نہ کیجیے گا اس بات کا۔ لیکن ہم لوگوں نے ہمیشہ کشمیر کے نام کو بیچا، ہم لوگوں نے ہمیشہ کشمیر کے نام پہ سیاست کی، 70 سالوں سے سیاست کی، ان کے خون کو بیچا۔ لہٰذا اب مزید اس طرح کی کوئی حرکت نہ کریں۔ توپے، ٹینکے، بندوق تو آپ لوگوں سے چلتے نہیں ہیں، کوئی پریکٹیکلی آپ لوگوں نے کرنا کچھ نہیں ہے۔ جو لوگ بغیر تنخواہوں کے شہادتیں دے رہے تھے ان کو آپ نے دہشت گرد کہہ دیا۔ تو اب بھی انٹرنیشنلی جو کشمیر کاز کو نقصان
پہنچنا تھا، اس تابوت میں آخری کیل جو ٹھونکنی تھی وہ آپ یہ صوبہ بنا کے ٹھونکیں گے. لہٰذا اس پہ نظر ثانی کریں. اور گلگت بلتستان کے لوگوں سے میری درخواست ہے کہ ماضی میں بھی اس طرح کا کام ہوا جب بنگلہ دیش میں یہ کیمپین چلی کہ جی بنگالی لینگویج کو بھی آفیشیل لینگویج کا اسٹیٹس دیا جائے، تو اردو کے ساتھ بنگالی کو بھی آفیشیل لینگویج دے دیا گیا. تو اس کے بعد مولوی عبدالحق صاحب نے، بابائے اردو تھے، انہوں نے گھیراؤ کر دیا پارلیمان کا. اس کے بعد وہ بنگالی لینگویج کا جو آفیشیل اسٹیٹس تھا وہ واپس لے لیا گیا. تو اس سے پھر جو بغاوت پہلے جاگنی تھی وہ ڈبل ٹرپل ہو کے جاگی. تو ابھی آپ صوبے کا اگر درجہ دے دیتے ہیں گلگت کو، اس کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ تو انٹرنیشنل پوائنٹ آف ویو سے نقصان ہے، اور پھر جب آپ یہ فیصلہ واپس لے لیتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ بغاوت کی طرف جائے گا سلسلہ. لہٰذا جو ان کے رائٹس ہیں گلگت کے لوگوں کے وہ ان کو پورے دیں، اس سے بڑھ کے رائٹس دیں، لیکن کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس طرح آپ لوگوں نے ماضی میں اٹھائے. اور اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ تو 2-4 سال نوکری کر کے دفع ہو جاتے ہیں یا 5 سال حکومت کر کے دفع ہو جاتے ہیں، اس کے بعد یہ قوم اس کا ازالہ بھگتتی ہے. اس قوم کو نقصان ہوتا ہے، پاکستان کی 2 نیشن تھیوری کو نقصان ہوتا ہے، نظریہ پاکستان کو نقصان ہوتا ہے. لہٰذا پاکستان سے وفاداری کریں، اس سے غداری کے مرتکب نہ ٹھہریں. پاکستان ہمیشہ زندہ